and beyond. As you all know that this is such an important question to begin with, the relationship and the intersectionality of the two, religion and gender. Some of the issues that we talked about in the morning, as Professor Arvind Ansari deliberated on this question. And at the same time, scholars also pointed out the epistemological shift and reorientation that we need to address this question. I hope that the participants and scholars presenting their papers in this session will also reflect on this very important and pertinent question. We have 6 participants who will be presenting their papers online and offline. And we have not one, but 2 chairs with us. Professor Muhammad Fahim Akhtar Sahab, Head, Department of Islamic Studies, Maulana Azad National Urdu University, and Professor Sabiha Hussain Sahiba, Director, Sarojini Naidu Center for Women's Studies, Jamia Millia Islamia. आप में से हर पार्टिसिपेंट को 10 मिनट मिलेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप 10 मिनट से पहले अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर लें ताकि we could have enough time for discussion. And I would request all of you to keep and bear in mind the time frame so that none of you could outstep the time frame given. But before I begin, let me very briefly introduce the 2 chairs of the session. I'll start with Professor Fahim Akhtar Sahab. He is, by profession, a trained alim, graduated from one of the most renowned world Muslim seminary, Nadwatul Ulama, and then went on to obtain his PhD from Department of Islamic Studies, Jamia Millia Islamia in 2005. And he specializes, of course, in Muslim jurisprudence, questions pertaining to women, women's rights. He also likes to talk about different issues pertaining to Islam as a religion and Muslim society as a social construct. And I think that he is one of the most appropriate person to chair this session because we also have this session on gender and religion, something that he likes to talk about. He is widely published in many national and international journals. No doubt about that. As a member of the teaching fraternity, he has been regularly invited by different institutions to deliver keynote address and chair the sessions. I would just like to highlight and point out a few books that he has written over the years and would invite some of you to have a look at it. Most recently, he published Hindustani Musalman or Islami Tashakhus in 2021. He has also written in Arabic, English, in all the languages, English, Arabic, and Urdu. There's one which was published from Beirut in 2015. It's called Iqdul Jeed fi Ahkam al-Ijtihad wa Taqleed. Please forgive me if I'm pronouncing it incorrectly. He has also authored a very small tract but important one. It's called Property Rights of Muslim Women, which was published in 2012. And Maqasid-e Shariat ki Tafheem, which was published in 2008. We welcome you, sir, and we are quite fortunate and happy that you accepted our offer to chair the session. Thank you. Now, Professor Sabiha Hussain. She is the director, Sarojini Naidu Center for Women's Studies, Jamia Millia Islamia. All the way traveling from a very small town in Bihar, she entered Jawaharlal Nehru University, did her master's, MPhil, and PhD from a very prestigious center in JNU called Center for the Study of Social Systems.
She earned her PhD in 1991 from the same center in JNU, and finally joined Jamia Millia Islamia's Department of Sociology. But before that, she also worked as a postdoctoral fellow at the Department of Sociology, Jamia Millia Islamia. She has published widely in national and international journals, covering themes such as women's participation in different institutions, gender, and human rights. She's also completed several projects funded by different government and non-government agencies. And as I said, being in the field and a member of the teaching and research fraternity, she has also delivered lectures and keynote addresses and chaired many sessions. She has co-authored, and edited 4 books. Most recently, which was published in 2015, Gender, Livelihood, Visibility, a study of Muslim women workers in Northern India, which is published by 3 Essays Collectives, which is, some of you, if you're from Delhi, you would know that this is one of the most emerging and prestigious publications working in the field for the last, I guess, a decade. Pervasive Exclusion and the Challenges of Inclusion, Gender Patterns in South and Central Asia, edited and published in 2014. Exposing Myths of Muslim Fertility, published in 2008. With this very brief introduction of the chairs, I must now begin the proceedings of this technical session and invite the first participant to present their paper. We'll follow the order given in the list, in the schedule. सबसे पहले मिस्टर इसरार अली, जो रिसर्च स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ विमेंस एजुकेशन के मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद. मैं उनको आवाज़ दूंगा अगर वो यहाँ हैं तो प्लीज़ आएँ, और इनका मकाला है मेन, मैस्कुलिनिटी एंड इस्लाम. मिस्टर इसरार अली, आपके पास 10 मिनट. थैंक यू. अच्छा, तो क्या करें? Thank you so much. Assalamu alaikum. मेरा टॉपिक आज का जो है, जैसे सर ने बताया, मैन, मैस्कुलिनिटी एंड इस्लाम, और मैं इसको उर्दू में पढ़ूंगा ब्रीफ में, चूँकि मुकम्मल की इजाज़त नहीं है टाइम की जानिब से. मर्द, मर्दानगी और इस्लाम. तारुफ. इस्लामी नुसूस इंसानी फ़हम व फ़िरासत से बहुत ही बाला तर हैं. मजहबी नुसूस में ख़वातीन को मुक़द्दस हैसियत के तौर पर देखा गया है. इसके बावजूद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की उमूमी तर्ज़ अमल अदम मसावात पर मबनी होते हैं. बाज़ औक़ात ये इम्तियाज़ी भी होते हैं. इसलिए तानीसियत की तरफ से जिन्स की दरमियान अदम मसावत के फ़रोग़ देने के लिए मज़हब पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है. जिन्स के हवाले से तानीसियत के नुक्ते नज़र पर भी तनकीदें की जाती है. जैसा कि हुसैन नज़र ने कहा, मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि मुसावात के नाम पर हर जगह मेयारात के खूबसूरत फ़र्क को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है. मर्दानगी और नुस्वानियत के मुख्तलिफ इस्लामी तशरीहात को 3 बुनियादी अक़साम में तक़सीम किया जा सकता है. पहले वो लोग हैं जो ये इस्तदलाल करते हैं कि ख़वातीन कुरान में बराबर हैं, लेकिन उनके माशराती किरदार मर्दों से मुख्तलिफ है. जैसा कि कुरानी तालीमात ने बयान किया है,
بچے کی پرورش کرنا خواتین کی بنیادی کردار ہیں. ان کا ڈومین گھریلو دائرہ کار ہے جو اس کی شخصیت کو بہترین سوٹ کرتا ہے. فراہم کنندہ کے طور پر مرد کا ڈومین عوامی دائرہ ہے. یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگرچہ جنسوں کے درمیان روحانی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، مرد سماجی طور پر عورت سے ایک درجہ برتر ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے، مسلم اسکالرز کی طرف سے پیش کردہ نئی تشریحات جیسے آمنہ ودود محسن کا استدلال ہے کہ قرآن کردار کے حوالے سے مرد یا عورت کے لیے مخصوص دقیانوسی کردار کی حمایت نہیں کرتا ہے. خواتین کے کردار کے متعلق بہت سے مقبول و مشہور خیالات قرآن سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے. مرد اور عورت پر کوئی موروثی قدر نہیں رکھی گئی ہے. درجہ بندی کا کوئی منمانی پہلے سے طے شدہ ابدی نظام نہیں ہے، اور قرآن عورتوں کے کردار اور مردوں کے کردار کو اس حد تک سختی سے بیان نہیں کرتا کہ ہر جنس کے لیے صرف ایک ہی ممکنہ نتیجہ تجویز کیا جائے. قرآن میں اس بات کا بھی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ ماں بننا ہی صرف خواتین کا خصوصی کردار ہے، عورت پیدا کرنے والی. تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین کو صرف ماں ہی مان لیا جائے. صنفی کردار کی ایک علمی تشریح جس کا تعلق ایک اعلیٰ حقیقت اور اسلام کے جوہر سے ہے، جیسا کہ سید حسین نصر نے پیش کیا ہے. نصر جنسوں کے درمیان فرق کو اناٹومی یا حیاتیاتی کے لحاظ سے کم کرنے کے قائل نہیں ہے، بلکہ ایک اعلیٰ حقیقت کے مائکرو کاسمیٹک عکاسی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. جنسوں کی دوہرائیت خدائی فطرت کے دوہرے اصولوں کی زمینی نمائندگی ہے، یعنی مطلق عظمت اور لامحدود خوبصورتی کا ایک اصول. قرآن میں عربی مذکر ضمیروں کا استعمال. یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ بہت سی قرآنی آیات مردوں اور عورتوں کو انسان یا عوام یعنی ناس کے وسیع اصطلاح میں جامع طور پر بیان کرتی ہے. اگرچہ انسان عربی میں گرامر کے لحاظ سے مذکر ہے اور اکثر اس کا ترجمہ انسان یا انسانیت کے طور پر کیا جاتا ہے، لیکن اصل عربی میں انسان اور ناس لفظی طور پر صنفی غیر جانبدار ہیں. ان کا اطلاق عورتوں پر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ وہ مردوں پر کیا جاتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جب کسی گروپ میں مسلمان مرد اور عورتیں شامل ہوں تو اسے مذکر اجتماعی اسم مسلم کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. ذات اور معاملات میں اس سے مراد تمام مسلمان ہوتے ہیں، قطع نظر جنس کے. قرآن کا بنیادی موقف یہ ہے کہ مسلمان مرد و مسلم خواتین کے مساوی ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد اور حفاظت کرتے ہیں. کوئی بھی مرد یا ہو یا عورت جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اس پر ذرہ برابر بھی کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تفسیر بالقرآن کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ حمل کے دوران یہ مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی، اور ان کی جب ان کی والدہ نے منت رکھی تھی کہ جب وہ پیدا ہوں گی تو ان کو چرچ کے لیے وقف کر دیں گی، اور چرچ کی جو عبادت ہے، چرچ میں داخل ہونے کا رہنمائی کا معاملہ تھا، وہ مردوں کے ساتھ تھا. حالانکہ جب ولادت ہوتی ہے تو ان کا بیٹے کی جگہ بیٹی ہوتی ہے، تو یہ اپنے رب سے کہتی ہیں کہ رب میری تو بیٹی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے، اور کوئی بھی مرد جو ہے ذکر جو ہے مؤنث کی طرح نہیں ہے، کوئی بھی ذکر مؤنث کی طرح نہیں ہے. اچھا، بارہا ہمیں جو ہے الرجال قوامون کی جو ہے شوہروں کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. لفظ قوامون جس کا ترجمہ ڈاکٹر پروفیسر محمد عبد الحلیم نے کیا ہے، اس کا معنی ہے اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا، اور دوسروں نے اسے انچارج یا نگراں یا محافظ یا دیکھ بھال کرنے والے یا معاملات کے منتظم یا بیویوں کا خیال رکھنے والے جیسے تصورات کے ساتھ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اسکالرز جو مصر سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے قوام کے معنی خادم کے بھی کیے ہیں. قوامون قیامہ کا ذکر قرآن میں عدل و انصاف کے قیام میں ثابت قدمی کے اعتراف کے طور پر کیا گیا ہے. یہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاشرے میں عدل و انصاف کے کام کرنے کے لیے ایک اجتماعی دعوت ہے. قوامون لفظ قوام کی جمع ہے جس کا اصل لفظ قیام ہے، جس کا مطلب ہے کھڑے ہونا یا کسی چیز کو کھڑا کرنا یا قائم کرنا.
قوام بھی لفظ قائم کی ایک غالب شکل ہے جس کا مطلب ہے وہ جو کھڑا ہو یا کسی چیز کو کھڑا کر دے. فقہ کے تمام سنی مکاتب کے فقہا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جب بھی شوہر اپنی بیوی کی کفالت کرنے سے قاصر ہے اور اس کا نگراں نہیں ہے یعنی قوام نہیں ہے تو اس کے ساتھ رہنے کا پابند نہیں ہے. خاص طور پر شافعی مکتب فکر میں بیوی کو نکاح فسخ کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے. خلاصہ بحث، قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں جو واضح طور پر روحانیت، اخلاقیات، جزا و سزا، قضا وغیرہ میں عورتوں اور مردوں کو مساوی حقوق قرار دیتا ہے. ایسی آیات بھی ہیں جو واضح طور پر کچھ منفرد خصوصیات کی بنا پر ایک جنس کو دوسرے جنس پر ترجیح دیتی ہیں، اور یہ صرف مردوں تک محدود نہیں ہے. صنفی امتیازات اور دقیانوسی تصورات پر بھی تنقید کی گئی ہے. اسلام میں مرد اور عورت کے کردار کو تکنیکی اور باہمی تعاون کے طور پر بیان کیا گیا ہے. قرآن خواتین کے کردار اور مردوں کے کردار کو اس حد تک واضح نہیں کرتا کہ ہر جنس کے لیے صرف ایک ہی ممکنہ نتیجہ تجویز کیا جائے. مکمل طور پر دونوں جنسوں کے حقوق اور ذمہ داریاں مساوی اور متوازن اور ایک دوسرے کے تعاون پر مبنی ہے. قرآن میں جنسی مردانگی کی وجہ سے یک طرفہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں دی گئی ہے. جہاں پر رجال اللہ، رجل کامل کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے ان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. ایسی صفت والے مرد عام مرد اور عورت سے افضل ہیں اور ایسی صفت والی عورتیں عام مرد اور عورتوں سے افضل ہیں. دنیائے تصوف میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ رابعہ بصریہ کے زمانے میں ان جیسا کوئی مرد نہ تھا. حقوق نسواں کا نقطہ نظر مردوں کو مرکز میں رکھتا ہے. تانیثیت کا نقطہ نظر مردوں کو مرکز میں رکھتا ہے یا عورتوں کے لیے ایک مثال کے طور پر یا رول ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے. لیکن جب قرآن نے ان موازنے پر بات کی تو اس نے عورتوں کو مرکز میں رکھا اور کہا مرد عورت کی طرح نہیں ہے. Thank you. Thank you, Israr Sahab. The next presentation is virtual. Do we have Miss Nada TK with us? Okay. Yes, I'm here. Nada, can you hear us? Yes, I can hear. All right. Is it possible for you to switch on your camera? Yeah, sure. That's great. Thank you. So Ms. Nada TK, she is a scholar from Jawaharlal Nehru University, and she'll be speaking on religion, gender, and the secular public, a critical appraisal of some recent controversies around women wearing less or more in Kerala. Nada, you will Yes. have 10 minutes to finish Okay. your presentation. You Okay, can begin. just Thank you. okay. Just a second. Okay. My paper is titled. Am I audible? Am I audible? Hello. Hello. Yeah, you are audible. Yes, you are. Please go on. Please Okay. continue. My paper is titled Religion, Gender and the Secular Public, a critical appraisal of some recent controversies around women wearing less or more in Kerala. In the March of 2018, Kerala witnessed a new wave of protests, which was christened as the Maru Thurakkal Samara, or the protest to bare the breast, the claim to question the society's the society's conceptions about women body and sexuality. This protest was triggered by some controversial remarks that was made by
a professor of Urdu College, about inappropriately dressed Muslim girls at his college who were not diligent enough to adorn the hijab in the proper manner. Addressing an audience of Muslim parents, the professor alleged that the girls exposed their chests like cut watermelons kept for display. This remark invited great outrage, leading to protest initially at his own college under the banner of SFI, and later the protest spread, leading many activists to take up the protest, and eventually it led into a larger one, posing larger questions about society's conceptions about women, body, and sexuality. Rehna Fatima, who was later in 2020 booked under POSCO for posting a controversial video of herself, which is titled Body, Art and Politics, had also partook in this protest by posting a topless photo of her with her breasts covered with slices of watermelon. The 2020 video of Rehna showed her two kids, a boy and a girl of 14 and 8 respectively, painting on the upper part of her semi-naked body. These two cases are being detailed here as recent instances in Kerala around which have ensued fierce debates and contestations about women's proper attire in the public and the limits of freedom of clothing. These instances are also important for the kind of feminist rallying that had happened around these incidents. Both these protests were taken to stop the objectifying and sexualization of women's body. Against the Farouk College professor's remark that compared women's breasts to watermelon slices, the protesters claimed that an avowed display of women's breast and body would normalize it and stop its rampant sexualization. It was asked, why is a woman's nipple considered sexual and vulgar while the public display of men's breast and nipple were very normal? Both the Marutarakal Samana and Rehna Fatima's body art were aimed at asserting the limitless freedom and agency of women's bodies against the dictates of the existing patriarchal structure. In Kerala, these events gave new directions to a new kind of feminist politics, and it as well ignited Kerala's public sphere that was already rife with debates and contestations regarding questions of gender and morality. Since the well-reached out Kiss of Love protest, and that was staged against various instances of moral policing in the state. In today's context, where feminism is perceived as a way of life, more than being an ideology in politics, I think it is very important that we put into some scrutiny the language and form of the feminist body politics that is put forward in this protest. In the terrain of feminist politics and activism in Kerala, body politics gained ground as a means to rebel against a system where women are sexually harassed and the body is systematically controlled. The language of this protest clearly points to what is termed as the fourth wave of feminism, most represented by the topless feminist movement Femin and the series of slut walks that were organized in major urban centers around the globe, including India, since the 2011. The slut walks that celebrated women's body and sexuality were globally organized as a novel mode of protest against rampant rape culture. Femin too functions from a similar perspective. However, it is very pertinent to ask some questions about this new body politics that constitutes itself through a clear assertion of women's freedom and ultimate agency over their body and sexuality. Firstly, what is this body that is being imagined and represented by this new body politics? As it has been noted in the context of Femin and slut walks, the new body politics in Kerala imagines a body that erases the various complexities and the diverse power dynamics involved in the constitution of women's bodies. It can't be left unsaid that what is asserted here is a homogeneous women body that is framed merely around the conceptions of gender and patriarchy. That is why it is even possible here to speak of women body merely in terms of sexuality, nudity, and patriarchy. What constitutes this politics is a very problematic idea that rape happens on a nude women body, a homogeneous nude women body, beyond the confines of various other power structures like caste, class, religion, and region. It's been already noted that even in the context of the latest Me Too campaign, that rape in India happens not merely from a gendered space, but it happens from within spaces determined by various other structures like caste, class, region, and religion. So what this new body politics reproduces or affirms is the logic of the much questioned and criticized Savarna feminism that supports existing power structures of Indian society. Moreover, it is also important that this new politics refuses to recognize the historical developments and experiences of resistance of various sections of women in Kerala. The historical revolt against the breast tax that demanded for the lower caste women the right to wear a top to cover their breast was a fight against the over-sexualization and exploitation of lower caste female bodies.
and claimed for them the normality that was accorded to the covered bodies of the upper caste women. Similarly, to take the case of Kerala's Muslim women, we can see that the new consciousness within the community about hijab and women's proper Islamic attire happens in parallel with Muslim women's increased participation in the public within and without the community. So it is very pertinent to say that this new body politics doesn't take into account the diverse experiences of different communities of women in the region. Moreover, in a politics that would take into account the diversity in women body and the complexities involved in the exploitation and oppression of these bodies, the unjust body that is put forward by the new body politics would cease to stay. Secondly, what the language of this protest also signifies is a changing conception of the feminist ideal of a resisting or the rebelling body. Globally, the fourth wave feminism is most marked for the archetypal feminist figure that it puts forward. The feminist body that is celebrated and considered archetypal feminist figure in movements like slut walks is a model type semi-nude hypersexualized bodies that were once looked down upon by feminists themselves as bodies conforming to patriarchal ethics on beauty and women body. Also, studies about feminine have also noted how the activists associated with feminine are more than less model-like figures. Feminist commentators and scholars have themselves marked this fourth wave of feminism as post-feminism or enter-feminism. Chandra Talpare Mehendi reflects that this points towards the transformation of feminism from being a means for structural and political resistance into commodified personal rebellions. In short, what the transformation in the idea of an archetypal rebellious body or women from the stern bodies of earlier generation of feminism into today's hypersexualized half-nude bodies show is that the ideal feminist body that feminism puts forward is purely historical. It simply reflects the turns that feminism takes in different time space. It is thus by historically constructing and reproducing an archetypal feminist body that feminism ensures its sustenance in the various socio-political situations. Having said this, it is important to note that both these instances are in many ways a protest against the overemphasis that religious communities and societies accord to the gendered ways of performing in the public and private, and for the preservation of morality by controlling women body. As we have already seen, the Maruthirakal Samana was organized directly against some demeaning remarks made in the context of an Islamic religious speech made. Can you hear me? Yes, yes. Sorry to disturb you, but you got 2 minutes more to conclude. Okay, sure. Okay, this protest were directly posed against a particular. Okay, I'm just done. Even though this professor the Maruthirakal Samana was organized against a Muslim professor's remark in between Islamic speech that he was giving to Muslim parents. So most recently, even Kerala has witnessed a controversy over gender neutral uniform that was proposed to be introduced in the schools to achieve gender equality. So these debates have created a divide between secular progressive public and some regressive religion, secular progressive. This divide is created, and in the public, the divide and debate between these groups in Kerala's public sphere is very rampant. So how do we understand this? Why do we always see religion popping up into the secular public, making it presence felt when an issue of gender, sexuality, of morality is raised? Does this refer to some intrinsic relation between gendered structures and religion? Is it right to say that this points to the need for reform within religious structures or dismantling of it? As is often claimed, is the decreased secularization and modernization of religious communities a hindrance at achieving the universal goals of gender equality? So I would end here by reading out a quote from Sabah Mahmood's work, Religious Difference in a Secular Age, a Minority Report, which addresses these questions. So here Mahmood says that secularism is enormously consequential to how gender inequality is organized and reproduced in the modern period. According to Scott, the institutionalization of the public-private division enshrines sexual difference at the core of secular political order, which then comes to serve as a matrix for organizing other hierarchical oppositions. Seen in this way, political secularism is not simply a neutral instrument in the management of gender and sexual differences, but a means of instituting a distinct form of gender inequality. Any attempt to think through conditions that propagate gender inequality must therefore countenance the patriarchy not only of religious traditions but also of modern secularism. To trust either as inherently open or closed to gender parity is to misunderstand the fundamental centrality of gender inequality
to both secular and religious dispensations. So I would end here. I have just cut out some of the parts. I think that was okay. Thank you. That's perfectly fine. Thank you, Nada, Okay. for a delightful presentation and for such an interesting take and read of the controversy around women's body in Kerala. Um, हमारे अगले जो पार्टिसिपेंट हैं मिस्टर अब्दुल मोईद, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रिसर्च स्कॉलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी. आप प्लीज़ आइए. आपका टॉपिक है शिफ्टिंग डिस्कोर्स ऑन हिजाब, अ क्रिटिकल एनालिसिस. Assalamu alaikum. Good afternoon to everyone. So in this paper, actually what I have done, I have taken two instances of hijab cases. That is, one is one of India and the other one of Iran, the protest that is going on in Iran. So what I have observed is that despite there is a paradoxical situation in terms of its objectives, there is a kind of convergence of support in both domestically and internationally. And I have argued that this convergence of sympathy and support has provided a new ground for reflection over hijab and has the potential to transcend the discourse from framing it in the usual dichotomous categories of tradition versus modernity, secular versus religious, operation versus liberation. And I also suggest that the primary explanation for this convergent global solidarity in both paradoxical situation rests in the popular expansion of various theoretical positions, particularly postmodernism. So there are other various theoretical positions like the emergence of intersectionality, post-structuralism, and also multiculturalism, and there are many other positions. So with the emergence of these theoretical positions, there is a decline of looking the hijab in the binary terms at is used to be. So I will read some important parts of, I cannot read all, some important paragraphs of my paper. Most secular historical sources when discussing the socio-economic ills of Indian subcontinent also include the Purdah system. Consequently, Purdah has traditionally been portrayed as a backward social practice alongside the deeply rooted violent traditions of sati and child marriages in most mainstream history book. While sati is a social practice of the past, child marriage is still widespread, especially in South Asia, despite strict regulations and penalties. The Purdah system or the practice of failing, there are, of course, you must understand there are various, there are substantial differences between what's Purdah, what is, hijab and shaila, and there are many categories are there. So Purdah system or the practice of failing, on the other hand, has become the subject of heated debate and discussion around the world in recent decades. After many European and secular countries outlawed the practice entirely or partially on variety of grounds, including public order, gender equality, and secularism. The universality of each of these arguments, which historically functioned as a baseline, is now contested and termed as Eurocentric by scholars who often employ a postmodernist perspective that promotes relativism, opposes objective reality. In fact, the whole substance of these categories has been deconstructed and destabilized, leveling the playing field for all groups. Postmodernism thus paves the way for a new modes of thought that emphasizes a pluralistic and relativistic worldview, localizing the modernity's quest for objectivity and universality. As a result, there is an increase in the number of scholarship recognizing the diversity, lived experiences, and perspective of individual. The recent controversy over hijab in India and Iran, as well as the global support for both cases, indicate a shift in this never-ending discourse on the hijab, emphasizing individual choice and perspectives rather than the righteousness and wrongness of the hijab based on modernity and tradition, secularism, and religion, operation and liberation binaries. It also explains the paradox of convergence of sympathy and support for instances which with diametrically opposed objective. In this case, one ostensibly liberating women while the other subjugating them as per liberal gender equality principles. So I have covered that there are various schools of thoughts uh, 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 looking at hijab. So there is first school of thought which says that it is a tool of oppression and should therefore be abolished, and I have quoted Fatima Marnisi,
novel Al-Sadwi, etc. The second of school of thought, they say that is basically it's a religious freedom, so it should be allowed. And this position is being led by Abdullah Al-Naim and Tariq Ramadan. And there is another third of a school of thought opinion that can say that says that veil can be both a symbol of oppression and religious and cultural symbol. So here Sabah Mahmood and Leela Ahmed that I have quoted. The fourth school of thought is also there that argues that debate on the veil is a distraction from the real issues facing women. They believe that the focus should be empowering women and improving their social and economic condition. They argue that the debate on veil takes away from the real issues facing women. This school of thought is represented by scholars such as Huma Huffar and Lara Deep. Despite the multiplicity of viewpoints on hijab, only two receive most of the attention, particularly in politics and activism. In a sense, these two competing meta narratives, these are two competing meta narratives. One narrative based primarily in liberal feminist movement regards the hijab as a symbol of oppression, claiming that it is a tool used by men to control and subordinate women. The opposing narrative, on the other hand, portrays hijab as a symbol of empowerment, stating that women choose to wear it to show their religious and cultural identity. Typically, these two narratives are seen as mutually exclusive. Nevertheless, research indicates that neither is devoid of substance and is based on lived experiences of Muslim women in various social settings. The only problem with these narratives is that their generalization and oversimplification, fixing the occurrence of subordination and emancipation on a piece of cloth, neglecting structurally underlying social causes embodied in a fundamentalist patriarchies. Because this way of looking then puts even supposedly liberated women just performing their gender roles within this broad ambit of patriarchy. For instance, according to modern liberal feminist principle, the demand of Muslim girls in Karnataka for the right to wear hijab is a regressive demand, regardless of the social and political context or effective articulation of their position by these girls. So, despite these girls speaking for themselves, the act will not be considered agentic and independent, and unless they imitate the Iranian women. Thus, the ban by the state will not amount to discrimination on the basis of gender and religion, and it will get away with being, any state will get away with being a serious question or substantial action being taken for the real empowerment. This dichotomous character of hijab discourse frequently pits Muslim women against one another, with those who choose to wear hijab viewed as oppressed and those who do not as liberated. This dichotomy is problematic and does not reflect the complexity of lives of Muslim women. The lives of Muslim women cannot be reduced to these two competing narratives, since they are also individual with agency and intersectional experiences. The reductionist character of the discourse on hijab also stifles the voices of Muslim women who do not fit either categories. For instance, Muslim women who prefer to wear hijab for cultural or fashion reasons are often viewed as apostates. Similarly, Muslim women who opt not to wear hijab are frequently considered to be pseudo-Muslim. The discourse on hijab within this reductionist ambit of modernity also absolves the paternal state of discriminatory behavior, often being held as emancipatory and liberating. The recent two cases of hijab in India and Iran rupture this binary narratives of operation and liberation framed in a universalized ideological and socio-political categories of gender, religion, and secularism. It also breaks the stereotypical depiction of a single, universal, and monotonous group of Muslim women who are subservient, docile, subjugated, and devoid of angst and intellectual freedom. This recurrent assertion of exercising their agency of veiling and unveiling by Muslim women in many parts of the world in order to defend their cultural and religious beliefs, or just relinquishing it but still proclaiming their cultural and religious convictions and identity, is a new phenomenon. This has perturbed the government, abolishes conventional religious authorities, secular politics, and mainstream discourse on matter. Everyone is employing their usual secularism and religious argument to defend the status quo. So I have given various that how there is a convergence of support in both the cases, in both the instances of hijab, both in India and Iran, quoting various international human rights organizations like Human Rights Watch, Amnesty International, US House on religious freedom. And also I've also looked at various newspapers who are actually considered as the bastion of liberal values, spreading liberal values, like New York Times and Post. There are many. I have actually quoted that. So above all, the international human rights groups are interesting because they are
usually seen as strong defenders of liberal values, which are often regarded as a product of modernity. The convergence of support to causes in both cases with diametrically opposed objectives and condemnation of action of both of states demonstrate the gradual transition of these institutions from modern to postmodern India. And I've also looked at various that how this shift is being caused with the spread of various theoretical positions like intersectionality and postmodernism, post-structuralism. So probably I do not have time to read all of that, but I'll read the concluding part. Very briefly. Yeah, thank you. Things sort of is there. So in fact, hijab instances or so in the last few decades, postmodernism and post-structuralism has evolved as a tightly allied philosophies. Yeah, so while postmodernism has challenged the dominant Western paradigms of knowledge and power, which has led to rethinking of relationship between different social groups, intersectionality and multiculturalism theories have emerged as a response to postmodern challenge, seeking to decenter power and provide a more inclusive understanding of social reality. Consequently, while postmodernism has curtailed all prevalent hegemonic modes of thought, including religion and modernity, the subsequent growth of intersectionality, multiculturalism, and other group theories has given a new life, particularly to ethnic, racial minorities and other marginalized sections to assert their cultural and religious symbols, including hijab. Since the 1970s, there has been a shift in the discourse surrounding the hijab or its scarf worn by Muslim women. This shift can be largely attributed to the advent of postmodernism and other subsequent theoretical positions. Prior to the postmodern, the hijab was primarily discussed in terms of its religious significance. Islamic scholars debate the reasons for its mandatory wear, with some believing that it is a sign of modesty and others asserting that it is a way to protect women from the gaze of men. In either case, the hijab was mostly seen as a religious obligation for women. So in this, I have argued that in both the instances, with the increasing convergence of support in both the cases of India and Iran is actually indicate that there is a transitional shift in the way the hijab is being looked at. So it's also underscores the fact that there is the futility of debate over hijab, and they are moving towards more, debate on complex issues. Thank you. Thank you, Abdul Moeed. Next is a virtual presentation by Dr. Najia PP. Hello, Dr. Najia PP. Can you hear us? Yeah. Am Yes. I audible? That's great. That's great. Dr. Najia will be speaking on religion, politics, and feminism, analyzing Islamist women in Kerala. Dr. Najia, you will have 10 minutes. Yeah, thank you. I'm audible, right? Sound is much there. Ask her to reduce the ambient sound. She is having sound around her. Najia? Yeah, I'm audible, right? But you have to minimize the sound around you. Like Because there is is an no echo. sound. I'm in a closed room actually. It's not clear. Okay, is it possible for you to use the headphone, not to speak to the mic? So I'll speak next. Can you make me the next speaker? We can do that. Can we? Yeah. I'll speak next then. I'll be ready. Yes. in But 2 minutes. please, yeah, be prepared. Next, Mr. Tanveer Lone, please come. He's a research scholar in Department of Women's Education, Maulana Azad National Urdu University, and he'll be speaking on a question of half widows remarriage in Kashmir, a socio-religious study. Please come. Thank you to everyone. The title of my paper is A Question of Half Widows Remarriage in Kashmir, a Socio-Religious Study. This paper is part of my research. Actually, I belong from Kashmir, and that's why I have chosen this study area. So, as we know,
we are discussing regarding many issues about women, whether it will be in education field or in health field or any other field. But there are one sector of women in Kashmir, which is known as half widow. So I think less people are know about half widows. So as you know, about the Jammu and Kashmir, it is a major source of tension between India and Pakistan since 1947. So it has been called the disputed territory according to United Nations. So there is different types of conflicts are happening there and is happening, and different changing political scenarios are involving, and they are creating this different discourses. There are different narrations there. So I have choose this field, the half widows. Who are half widows? First, we should know about half widows. Half widows are those wives whose husbands have disappeared. First, we should think about this. And they are not feeling in society proud as like if some widows, they don't have feel so bad as compared to half widows, because there are some restrictions, as we know. The long-standing political conflict in Jammu and Kashmir has resulted in the enforced disappearance of thousands of married men and women, which has left their wives with a new fractured identity as a half widow. A conservative estimate of enforced disappearances puts it at 8,000, while the union and state government have acknowledged that the number is exaggerated and that the actual number is under 4,000. Among them, the Association of Parents of Disappeared Persons estimates at least 1,500 are half widows in Kashmir. Such disappearances have been carried out by the different agencies. As I have collected data, and from that data, people they have said, I told them how your husbands have been disappeared. What was the reason? And their answer was, they have picked up, armed force have picked up, they have caught by armed force, police, paramilitary force, and a few by militants. But the majority people said it is actually by paramilitary, whatever called military force. They have caught our husbands and they have disappeared. As we know, women all over the globe have to struggle for their sustenance as well as for justice. Most of such narratives are common in conflict zones where women had to bear unfavorable circumstances. Indifferent society, absence of law, poor rehabilitation mechanism, and unresponsive government machinery. Like in almost all conflict-ridden regions, women in Kashmir are the worst victims of physical, psychological, cultural, as well as economical violence all through this period. Years of strife took toll on the lives of women who became the soft targets in the conflict situation, as they become victims of violence, leaving them widows, half widows, and are known as mothers of disappeared sons, wives of militants, women victims of physical abuse, and women heads of households, etc. The disappearance of husbands results in an abrupt paucity of income and makes women vulnerable to scrutiny and policing in the society, as well as the exploitation by those in power. Generally, the man or husband is the sole breadwinner in the family, and his disappearance results in an abrupt
paucity of income. Further, several other potential sources of relief, such as issuance of ration cards or transfer of husband's property or bank accounts, are also closed to half widows. This is because these processes either require death certificates, which the half widows don't have, since their husbands are not officially recognized as deceased, or involve government verification procedures, which mostly result in the inquiring officer noting the person is missing. In the process, they struggle between new roles and responsibilities. On one side, and their own vulnerabilities and deficiencies on the other. Not being able to bury their loved ones and mourn properly adds to psychological trauma, as they do not get any closure. Death rituals like funerals are important for enabling the person or group to deal with loss and death and to start the process of reintegrating in the society. But for the half-widows, beloved ones, these rituals don't take place. These women therefore cannot reconcile with their loss, and grief becomes prolonged. However, women also find themselves negotiating at various official and unofficial levels in search of their missing spouse and to seek justice. Their status has been degraded to such a level that they were feeling socially isolated, economically marginalized, and politically alienated. So here I would discuss regarding contextualizing remarriage of half widows in the light of Islam, because अगर हम कश्मीर की बात करते तो अक्सर तादाद मुस्लिम की पाई जाती है वहाँ पे, तो मुस्लिम वहाँ पे और हाफ विडोज जिनकी तादाद हैं वो मुस्लिम पॉपुलेशन से बिलोंग कर रहे हैं. The legal as well as the social status of half widows is yet to be clarified and established by the clergy, the law, and the society at large. The tag itself represents a stark, open reality of the dangerous and the gruesome nature of the conflict in Kashmir and its impact on the lives of the common people. Defined by the lingering hope of the return of their husbands and the reality constraints which tie in with the eventuality of the death of their loved ones, this prolonged tragedy creeps into every aspect of the lives they live. It gives rise to the constant state of conflict and the dismal erosion of their basic rights concerning marriage and social status, as well as economic and property rights. Sometimes the half widows will be forced to live alone or return to their parents' home, and the right to live like a married woman will be denied to them. The widows, orphans, half widows, and half orphans face numerous challenges. These range from their limited rights to property, particular land and houses owned by their husband's family, right to compensation, and right to remarry. They face some peculiar legal problems related to remarriage. Under the resolution of Muslim Marriage Act, which is already in place in the country, a woman married under Muslim law is entitled to obtain a decree from the dissolution of marriage if the whereabouts of her husband had not been known for a period of 4 years. But in half widows, remarriage of half widows, it is rare, and many do not contemplate remarriage because they believe that they eventually may receive some information about their loved ones or about their husband. The Islamic Sharia allows a woman to remarry, but in the case of half widow, there is difference in the waiting period prescribed by the dominant sects. In Islamic law, Sharia, there is no consensus around the marriage of women who are half widows because there is no special provision for the phenomena of enforced disappearance. All four major schools of Islamic thoughts, Hanafiya, Maliki, Shafi, and Hanbali, provide different guidance about remarriage. However, the concept of ijtihad provides to extrapolate an opinion regarding any topical issue that has no instance in Islamic jurisprudence if done in accordance with the context of an urgency of the issue and without violating basic law. In Kashmir, before 2013 में क्या before 2013 से पहले हनफी मसलक ने क्या एक ये बना दिया था कि 90 साल तक जिनके हस्बैंड डिसअपियर हो उनको वेट करना पड़ेगा. 90 साल तक तो उनकी उम्र ही नहीं होती है. फिर उसके बाद 2014-2015 में
एक मुस्लिम स्कॉलर्स वहाँ पे मुतद हुए, उन्होंने एक बात की, फिर जो हमली मसलक और शाफी मसलक थे, तो उन्होंने उस पर एक बात रखी कि 4 या 7 साल के बाद जो हाफिडोज हैं वो शादी कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत सारे जो फ्यूचर में जो कॉन्सिक्वेंस निकलते हैं वो थोड़ा अलग हैं। अगर उनके फर्स्ट शॉवर शादी के बाद दूसरी शादी जब हो गई तो शॉवर उसके बाद वापस आ गया या शॉवर का इंफॉर्मेशन मिल गया, तो फर्स्ट शादी जो वो वैलिड हो सकते हैं। तो लोगों का उसमें क्या कहना, अगर मतलब हमारी शादी सेकंड शादी होगी तो हम क्यों फिर शादी करेंगे जब फर्स्ट शादी वैलिड रहेगी। तो कुछ काजी और कुछ उलमा इस्लामिक स्कॉलर ने ये भी कहा है कि अगर जो हाफिडो हैं जो जब वो दूसरी शादी का अगर वो मतलब रेडी हैं सेकंड हस्बैंड के साथ रहना, तो वो वैलिड कर दिया जाएगा। तो उसमें थोड़ा मतलब डिफरेंस दिख रहे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज दिख रहे हैं कि ये थोड़ा लॉ जो है इसमें सही से मतलब ये एलाबरेट नहीं किया गया है। सो माय कंक्लूजन मैं यहाँ पे पेश आपके सामने बताऊं। वुमेन आर लेबल्ड हाफ विडोज व्हेन देयर हस्बैंड्स हैव डिसअपीयर्ड बट not have been declared dead yet. So the story of half widows, it is the story of honor, story of reconcile, and story of resilience. So they are stark and pernicious, often unidentified face of the insecurity in Kashmir that stands as hindrance to broader improvement. So I feel we should sensitize the people about the socio-economic, religious, and emotional problems of widows and half widows. We should mobilize and support and rehabilitate this sizable population of Kashmir society according to Islamic Sharia. To find a consensus regarding the issue of remarriage and property rights of the victims with the jurisprudence of Islam, there is need to sensitize the community about the issue faced by the half widows. Thank you. Thank you so much. Thank you. Najia, are you set? Yes. Is it audible now? Yes, it is audible, but there is an echo coming through your mic. Like I'm using a headphone right now. Have you logged in with 2 devices, using 2 devices at the same time? No. It's just my laptop. Okay, then you may continue then. Yeah, I'm audible, right? Yes, you are pretty much. Please. Yeah. Thank you. So the title of my paper is Religion, Politics and Feminism, Analyzing Islamist Women in Kerala. In order to analyze this Islamist women in Kerala, what I'm doing is, I'm closely analyzing GIO, which is Girls Islamic Organization, which is the girls wing of Jamaat-e-Islami Kerala. And I'm trying to explore the alternative gendered subject formation within an Islamist movement. So according to Salman Saeed, Islamists are the people who use the language of Islamic metaphors to think through their political destinies, those who see in Islam their political future. He expands the meaning of politics from the arena of state power to the organization of the social institutions. Intellectual moral reform of society in accordance with Islamic principles comes as a prerequisite of Islamist politics. The term Islamist is not just a religious identity demarcation, but denotes the political nature of Jamaat. Through Jamaat-e-Islami, Maududi sought to, the founder of the movement, Abul Ala Maududi, sought to reform religious organizations to confront Western or colonial cultural encroachment. Or we could say that Islamism emerged as a response to damages made by imperialism and colonialism. So inside this Jamaat-e-Islami, women's wing organizes women above 30, whereas GIO is the platform through which young girls get acquainted with Islamist principles and political activism. Women's wing is the body that ensures women's participation in the national level as well as in the state level, whereas GIO is confined to the state level. GIO didn't have a national body when I conducted this study. So I'm looking at the Kerala chapter. So in Kerala, GIO is an organization with 700 members and many sympathizers.
which functions in the state, district, area, and unit levels. So there are several local units, and that is what constitute the base of the movement in Kerala. And they have this weekly or bi-weekly meetings which are held at the unit level. And in addition to the discussions regarding verses from the Quran and the Prophet saying and the current affairs, the participants exhibit their artistic skills in these all-girls gatherings. So, so that's a brief intro of what Girls Islamic Organization is. Women's relation or engagement with Islamic or Islamist movements are hardly explored in the feminist writings in Kerala. In the view of this mainstream feminist writers or mainstream academia, women of faith could never rise above the victim status. In the mainstream feminist accounts, women's relation with Islamism is often explained by false consciousness approach. In response to secular feminist notion of false consciousness, Islamist women point out religious belief and submission to the transcendent as the driving force to align with Islamist politics. However, the false consciousness thesis is more widely accepted in academic writings than the notion of belief. C.S. Chandrika, a prominent feminist writer, in her study on the history of women's movements in Kerala writes, she writes, this is in quotes, Muslim fundamentalist organizations began to use women excessively by drawing them to religiosity. A lot of Muslim women participated in the protest march against beauty pageant held in Bangalore in 1996. Opposing World Beauty Pageant, they put forward a modest Muslim woman image fully covered in burqa, not that of a free Muslim woman with personality. So quote closed. Here, free has become a synonym of liberal secular women who does not have any religious affiliation. These narratives deny the agency of women who practice religion in general and participate in Islamic movements in particular, by portraying them as mere puppets in control of fundamentalist patriarchs. Religious belief and agency are considered as incompatible with each other. Somewhere else in the same book, the author talks about a feminist movement that protested against beauty pageant to resist the commercialization of female bodies. The agential capacity attributed to these secular feminists is denied for the Islamist women who protested against the objectification of female bodies. This feminist versus religious fundamentalist paradigm overlook women of religious movements such as Jamaat. These women's multifaceted engagement with religion, patriarchy, modernity, state, and feminism are undermined in this reading. As I just mentioned, the discursive construction of Muslim women in such a way that they become agential individuals only if they abandon religious affiliations. Mainstream academic narratives on the history of women's movements in Kerala hardly speak about Muslim women formations. The secular framing of feminism negates womanness of women of faith. Woman status and agential connotations accorded to other mainstream or secular movements are denied for these women. Alternate ways of assertion and negotiation through which Islamist women realize their vision of empowerment need to be scrutinized. So I'm looking at two particular incidents where these Islamist women engage with feminism in different ways. So one is Kiss of Love protest and the other one is Night Walk of Women. So these were two recent feminist symbolic protests held in Kerala to reclaim the public for women. Kiss of Love movement gained momentum at national and international level after the first protest occurred at Kochi and then spread to different parts of the state. It was women claiming rights over their bodies by overthrowing the controlling mechanisms of the patriarchal system. Women who claim ownership of their bodies through new forms of protest disturb patriarchal consciousness of religio-politico-caste systems. The women here resonate with feminist rational subjects who raise claims for equality, autonomy, and rights. The movement has been criticized for drawing its theoretical base from white feminism and Indian Savarna feminism, which neglected Black and lower caste women respectively, and for its indifference to caste Hindu power structures. Likewise, Islamist women see this protest incompatible with the moral values they uphold.
Raising of male and female selves who do not bow down to patriarchy is often pointed as a possibility of kiss of love protest. So one of the leaders of GIO was talking to me, and in her view, like this is in quotes, women's status, equality, and identity are topics of heated discussion in contemporary society. Do not rape us and do not tell us how to dress was a slogan written on placards during the protests which were held after the Delhi rape incident. The claim that the right to exhibit nudity is women empowerment is something that we cannot agree. Also, we see the feminist argument of the family as just an institution to oppress women. Islam teaches us that family, which consists of parents and relatives, is a blessing of God, a haven for every child. It is not just a matter of being the good heroine of the family, but to acquire the rights Islam has given is a true believer's duty too. Women should be given lofty and respectable status. We should not forget that Aisha, who fought in Jamal War, used to pray standing in the darkness of midnight till her legs got swollen. Quotes closed. So the idea of a sovereign individual is dismissed by these women who place God as the sovereign power. Spirituality is inseparable from the fights for women's rights for them, as they consider feminist values only second. A pious Muslim life becomes possible only with numerous restrictions that are unfathomable to liberal sensibility. Najia, can you hear me? So, according to K. Sharda Mani, like another feminist writer, in the name of sacrifice and tolerance, women put themselves in the state of self-denial, and this will never lead them to freedom. Najia? Hello. You see me waving? 1 second. Hello. You're asking me to conclude? Yes. I'm afraid I have to interrupt you, but you got 2 minutes to finish. Yeah, sure. I'll do that. So I'll conclude. So I was looking at how these women look at motherhood, with like in a very different way from that of mainstream feminists, and they engage in multiple discussions and debates, and all these parts are included in my paper, but I think I'll go to the concluding remarks. So I'll conclude by including Sabah Mahmood's perspectives, like on women's agency and how pious women, or how women's belief should be included, or how this progressive liberal politics is denying the agency of these women who are believers. So Sabah Mahmood's unwillingness to recover participants of the mosque movement of Egypt as subaltern feminists emanate from her reluctance to reinscribe the existing narrative of liberal politics. So I tried to look at GIO's women as the gendered Islamist subject, since gender politics and Islamism have invariably constituted its organization simultaneously. Free will does not figure as the primary consideration for this subject, instead operates only within Islamic principles. Hence, morality for them is not a social construct, rather is a set of rules that has to be followed in order to fulfill their religion. So religiosity, which is often understood as a synonym to subjugation, is inseparable for them. So, I think when we look at these women, it is important to note that the subjectivities of these women cannot be grasped using the secular/religious binary. The dynamic interplay of conglomerate subjectivities is present here, fashioned by secularism, modernity, piety, and Islamism. Yeah, so I'll stop here. Thank you. A research scholar at CWDS, Dr. B.R. Ambedkar University, New Delhi.
and she'll be speaking on a topic called A Study of Bodo Women and Their Political Consciousness of Religion in the Bodo Land Movement, Assam. Welcome, Dona Biswas. You may begin now. Uh, yeah, first of all, thank you. Thank you, chair, faculty, and my teachers here, and all the co-presenter actually. After listening to you, it felt really nice because they have touched upon various topics. So today, as part of this seminar, I'll be presenting a work in progress paper. So let me give you a brief about it. But first of all, I want to share my PPT. Mm, yeah. So yes, the title of my paper is Study of Bodo Women and Their Political Consciousness of Religion in the Bodoland Movement, Assam. So in this, the key points that I've tried to look from the historiography of religion in India, or however, like we understand religion and why it is important when I'm talking about tribal movement or the tribal society, because they were never been understood as having any religious identity, because they will be the practicing of their ancestral worship or the nature worship. They they they, they have always been looked down upon for their practices, and that's why, like, at the time when the secularism is the constitutional right of India, under this constitution, how they are negotiating with the state, and especially women. When we talk about the gender relation of the society, we'll see like how they are negotiating with it, because here it again the question of minority right versus the state. As we all know about the tribal rights and the tribal movement that's happening all over, like mainland India and in Northeast India. But I think religion is again a very important topic that we have to understand, because otherwise it also gives a very narrow understanding of their identity, in a way like where they are struggling for their sovereignty and autonomy. So that's why I have also started from understanding what is called the revival of religion, because recently when the movement has started, I mean recently after that in 1990s, they have they have actually revived their traditional religion, which is called Baathuism. And now we can see, like in the public sphere, more religious arrangement, religious meeting is happening, and also the religious places are been coming up in the region, and that is also one way to see the visibility of their religious consciousness, which was not there before. I mean, mostly it would be understood as Assamese Hindu society in that way. So um, it's an assertion of their identity as well through religious participation. And I felt it is also important how to see like how women are also participating in those religious movements. So I'd first like to to share with you like the formation of All Boro Religious Union that has happened in 1992, and after that, how they are, uh, how the visibility of the religious consciousness can be seen in their political life as well as in their social life. And that is something important to understand, because they had this religious movement even before independence of India, but then it never get the kind of attention or the kind of consciousness that you can see now, because that time it was close to the Hindu religion, because they were getting distance from their traditional practices, like their eating habits or like their living habits. So they were rejecting all those and coming to the fold of Brahma Dharma,
But then now, if you can see the shift, it is very different. I mean, it's a different in a way. Now uh, they are they are proclaiming their traditional habits and all. I mean, habits in a sense, like it's also an assertion, like what we can understand as the Dalit identity. Yeah, so in a way, like I've tried to connect how this religio cultural domain is important, and like when the researchers are mostly from the non-tribal background, how do they also understand the women's participation there? Because as we have also talked about that, we cannot always understand women of any marginalized society as the study of the women, because there is an intersectionality of caste, class, religion, and many other things. I mean, in that case, region, because I'm dealing with Northeast, so the question of region also comes into the picture. So to start, like I've already introduced myself, my topic, and there there I've tried to try to map how women's participation can be understood and how. I mean, one of the thing is that visibility of religious consciousness, and women are taking equal participation in the religious activities, and somebody like me who is studying about the participation of women in the movement. So how I understood their participation in those religious movements. I mean, those religious sites. So for me, I feel like this is also their like one of the consciousness which they are asserting it, and that also has to understood as a political act. And that's why I'm I've started with the question of politics in those sites which the site, I mean the public and the private sites, where the idea of identity is very much attached to, as much as attached to their gendered body, and we cannot just distinguish it from one another. And that's why the whole process of mobilization of the leadership or the participation of the activist is coming together. And that's why maybe one need to also understand why and when, like, this mobilization has started. Because initially when they when they were when the in the census of first census, when they were being tried to identify it in terms of religious identity, they were not been able to fit into any of the structural, in that sense, structural religious identity. Because if you are not Hindu, if you are not Muslim, if you are not Christian, then who are you? Like, if you are not Buddhist, then who are you? So you will directly come to the larger umbrella identity of Hinduism. And there, like the temple entry, the question, the tribal politics have questioned, like, okay, if we come under this identity, if we really want to come under uh, that umbrella term of the identity, but even then will not be understood as the equal partners of the system. So then you will again push them to the level of lower caste identity, and that in a way, like, it is again the enforcing of the inequality that caste systems brings for the lower caste as well as for the tribal society. And that's why I've tried to understand this through two of the case study, uh, which I call as the negotiation and the gender relation, where where I have taken two Boro priests. Two of them are working in Udalguri, because I've taken in my field one of the district of Udalguri, where Bathoism is the place where they worship. So I've taken one of the religious site there, and they're like two of the priests. One of them is the elderly person, and another one is the widow.
and I try to understand, because I also try to understand what they are doing. And interestingly, I came to know that the widow of the widow priest, she was before was a Jai Guru follower, and Jai Guru follower is one of the Hindu follower of Hindu sect in Assam, and their he her husband, her only son, they were all practicing, I mean, they were all following that Jai Guru sect. But then when her son died, and that was after her husband died, so that time no follower, like what they call the brother, I mean, uh, it has a local term, what it called, like the friends, I mean the friends of that sect, they are supposed to be together in everywhere, I mean it that also reflect the social relation of the people, okay. But then during that time when she needed them, they didn't come. And that is something, I think that is something like all of the tribal followers has faced, that during the birth ceremony and the death ceremony they will not come, but then these followers or these co-followers will only come when there is a time to again take them to the Jai Guru Panth, I mean Jai Guru follower, through a process of purification. And that is something has angered them when they can understand that this purification process is nothing but then it's again a connotation of inequality that will not be seen when they will be called for the participation, I mean participation to the Jai Guru. But then in their day-to-day activity it be with them. So yes, that was the case of the second priest, but and the first priest. So I asked why she came. I mean, for how long she is practicing, or like for how long she is coming for this religious organization, and why. Madam, Yeah, sir. yes, Dona Biswas, I'm afraid I'll have to ask you to conclude. Um, Okay. So yeah, yeah, I'll be concluding in 2 lines. So I am yes, sure, I think I've tried to say that how both of these cases has actually shown. I mean, at one level, like the tension of the religion, and the tension of the religion is also forced by the secular identity. I mean, secular politics of the country, but in a way, they were never been taken seriously uh, about the identity or the struggle they were going through this religious side. Yeah. So thank you. thank you. Uh, we have some time for discussion. 10 मिनट है हमारे पास. 10 मिनट ले सकते हैं सर. अगर आप में से कुछ सवाल है किसी के पास तो पूछ सकते हैं. हम करेंगे ये कि आपके पास जिनके लिए सवाल है आप उनका नाम लें, हम क्वेश्चन नोट करेंगे और फिर एक-एक करके स्कॉलर को बुला के उनके जवाबात ले सकते हैं. All right then. Thank you for your patient hearing. May I now request the chair of the session, Professor Fahim Akhtar Sahab, for his comments and remarks and suggestions. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन स्टडीज़ को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि एक अहम मौजू पर एक अच्छे, फ्रूटफुल और थॉट प्रोवोकिंग सेमिनार का इनेकाद किया. इस मुबारकबादी में CSR भी शामिल है कि उनका ताउन भी इस सेमिनार को हासिल है. सुबह से जिस मौजू पर बात हो रही है
بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور ان سوالات کا تعلق آج کی ہماری زندگی سے ہے۔ موضوع نے کئی پہلو اپنے سامنے رکھے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موضوع پر کئی دن کی گفتگو ہوتی اور ہر گفتگو میں ہم سب شریک ہوتے۔ شاید میں افتتاحی پروگرام کے بعد والی نشست میں شریک نہیں ہو سکا۔ جو فیڈ بیکس ہمیں ملے ہیں، جو میں نے اپنے لنچ کے وقت میں لوگوں ساتھیوں سے، اپنے رفقا سے باتیں کی، تو اندازہ ہوا کہ بہت سے سوالات وہاں پر اٹھے ہیں۔ ابھی جو مقالات پیش ہوئے میں ان پر مختصراً بات کروں گا، اور خاص طور سے وہ پہلو ان مقالات کے لوں گا جن کا تعلق ریلیجن سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کو چیئر محترمہ پروفیسر صبیحہ حسین صاحبہ جینڈر کے حوالے سے بات کریں گی، وہ ان کا اسپیشلائزیشن ہے۔ میں پہلے مقالات پر ذرا سی بات کر لوں اور پھر ٹاپک جو سیمینار کا ہے اس پر کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ مقالات جن لوگوں نے پیش کیے 6 پیش ہوئے، کوئی اسکپ نہیں ہوا ہے، اور سبوں نے وقت کے اندر پیش کیا اور محنت سے پیش کیا۔ موسٹلی ریسرچ اسکالرس تھے، ان کی محنت ہے اور وہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، ان کی محنتیں قابل مبارکباد ہیں۔ ان مقالات میں زیادہ تر اسلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، آخری مقالے کے علاوہ، اور یہ بھی ایک اس زمانے کا، اس وقت کا ایک اہم گفتگو کا پہلو ہے کہ جینڈر کے حوالے سے بات آتی ہے تو اسلام سینٹرل اسٹیج پر آتا ہے، اس کے سوالات اٹھتے ہیں۔ میرا ایک احساس ہے، شاید اس وقت میں اتنی باتیں نہ کر پاؤں، وقت کی تنگی ہے، کہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا یہ ہو رہا ہے کہ ایکچوئل جو پوزیشن ہے اسلام کے اندر، الگ الگ ٹاپکس پر، الگ الگ آسپیکٹس پر، الگ الگ کوسچنس پر صحیح صورتحال سامنے میں نہیں ہے۔ شاید میرا یہ اسٹیٹمنٹ خود ہی بہت سارے سوالات پیدا کر دے اور آپ کے لیے اتفاق کرنا مشکل ہونے لگ جائے، لیکن میں یہ احساس رکھتا ہوں۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، میں کچھ باتیں ابھی رکھوں گا سامنے میں۔ پہلا مقالہ ہمارے ریسرچ اسکالر اسرار علی صاحب نے پیش کیا، مرد، مردانگی اور اسلام۔ اچھا مقالہ تھا، موضوع پر اور بھی گفتگو ہو سکتی تھی۔ مردانگی کے حوالے سے باتیں جو ہوئی ہیں وہ زیادہ نہیں ہو پائیں، وقت کی تنگی رہی ہوگی ان کے سامنے میں۔ اس میں ایک دو باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ معاشرتی کردار عورتوں کا مختلف ہے مردوں کے مقابلے میں، اور اس میں ایک جملہ نقل کیا انہوں نے کہ مرد سماجی طور پر ایک درجہ بہتر ہے۔ غالباً ان کا اشارہ، وہ مختلف تناظر پیش کر رہے تھے، مختلف نظریات جو ہیں، ان میں ان کا غالباً اشارہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو ایک درجہ برتری حاصل ہے۔ یہ جملہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے، اور سوالات پیدا کرنے والے جملوں میں سے یہ جملہ بھی ہے۔ مرد سماجی طور پر ایک درجہ بہتر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت جنرل اسٹیٹمنٹ ہے کہ پورے سماج میں جو مرد اور عورتوں پر مشتمل ہے، مرد کو ایک زینہ اوپر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں، اور خاص طور پر ہم اس نقطۂ نظر کی نمائندگی کر رہے ہیں جس میں ہم نے یہ کہا کہ وہ اسلامی نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں، اور جہاں پر دونوں کو ایکول رکھا گیا ہے اور صرف کام اور ذمہ داریوں کے حوالے سے تقسیم کی گئی ہے، تو اس سے کنٹراڈکٹ کر جا رہی ہے یہ بات۔ اگر اس آیت کا ترجمہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، تو یہاں پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ سماج میں مرد اور عورت دونوں کی حیثیت میں، دونوں کے انسان ہونے میں اور انسانیت کے حوالے سے اس کے مختلف اسٹیٹس کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں ان میں یہ فرق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت صرف اور صرف بات کرتی ہے ایک انسٹیٹیوشن کے حوالے سے۔ انسٹیٹیوشن جو خاندان کا بنتا ہے، فیملی کا بنتا ہے، وہاں پر جب ایک فرد اس منصب پر آتا ہے، ٹھیک جیسے ہم ایک یونیورسٹی کے اندر ابھی ہیں، ہمارے یہاں کوئی بھی شخص ایک ذمہ دار ہوتے ہیں، ہر سیکشن کے ذمہ دار ایک ہوتے ہیں، پوری یونیورسٹی کے ایک سربراہ ہوتے ہیں۔ جب وہ سربراہی کے منصب پر آئیں گے تو ان کا منصب پھر بڑھ جاتا ہے، ان کی ذمہ داری بڑھتی ہے، اختیارات بڑھتے ہیں، اور جیسے ہی وہ منصب ختم ہوتا ہے وہ اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ خاندان کا، فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر مرد کو اس انسٹیٹیوشن کے چلانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ فیصلہ وہ لے گا، لیکن فیصلہ لینے میں وہ ایبسولوٹ پاور نہیں رکھتا ہے، ایبسولوٹ فریڈم نہیں رکھتا ہے۔
اپنی مرضی کا اختیار نہیں رکھتا ہے وہ، ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک ادارے کا سربراہ اپنی پوری مرضی کا اختیار نہیں رکھتا ہے within the four walls of the rules and regulations، اس کے پاس فیصلہ لینے کا اختیار ہے، لیکن اس 4 وال سے اگر وہ بیانڈ جاتا ہے تو کوئی بھی اس کے فیصلے پر آبجیکشن کر سکتا ہے، اور آبجیکشن نہ بھی کرے تو فیصلہ ویلڈ نہیں ہوتا ہے، چیلنج ہو سکتا ہے کہیں پر بھی وہ۔ تو فیملی کے انسٹیٹیوشن میں مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ گھر کے نظام کو چلائے۔ الرجال قوامون علی النساء بہت حوالہ دیا جاتا ہے اس کا، اور پورا ایک ڈسکورس وجود میں آ گیا ہے جو قوامون کے مختلف معنی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے مقالہ نگار نے بھی اس پر گفتگو چھیڑی، اس کے معنی بیان کر رہے تھے۔ الرجال قوامون علی النساء میں بھی الرجال سے مراد یہاں پر عام مرد نہیں ہے، صرف شوہر ہیں، صرف شوہر ہیں، اور شوہر کو ٹھیک وہی ایکسپلینیشن ہے جو میں نے ابھی دی آپ کے سامنے، کہ ان کو گھر کے نظام کو چلانے کی ایک ریسپانسبلٹی دی گئی ہے، ان کا ایبسولوٹ پاور نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کے حوالے سے ان کی ماؤں سے مشورہ کرو۔ میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا جو نکاح اور طلاق اور حقوق اس کے حوالے سے ہیں، بہت لمبا موضوع ہے۔ انہی مقالہ نگار نے حضرت مریم کے واقعے میں قرآن کریم کی جو آیت کوٹ کی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ ایک مرد ایک عورت کی طرح نہیں ہے، یہ جملہ بھی وہاں پر ایک کوٹیشن کی طرح پر آیا ہے۔ یہ جملہ اللہ رب العالمین نہیں بیان کر رہے ہیں، کلام اللہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ حضرت مریم کی والدہ کا جملہ ہے، اور انہوں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ جو اولاد ہوگی اس کو میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور جب اولاد ہوئی، بچی ہوئی، تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، یہ اس زمانے کا ایک نریشن ہے جو اللہ بیان کر رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک بچی اللہ کے گھر کے لیے میں کس طرح وقف کروں، دونوں کی ایبیلٹیز میں، دونوں کے کام کرنے میں، دونوں کے ذہن میں، دونوں کی ضروریات میں، نیڈس میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے یہی حکم تھا، اور انہوں نے اس کو وقف کیا گھر کے لیے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہمیں معلوم۔ ایک مقالے میں حجاب کے تعلق سے بات آئی ہے، حجاب بڑا کنٹروورشیل ٹاپک ابھی بنا ہوا ہے، حجاب پر بات ہوتی ہے لیکن ہماری کرسچین بہنوں کے نن کے حجاب پر بات نہیں ہوتی ہے، ہماری برہمن بہنوں کے گھونگھٹ پہ بات نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا اور اسلام کا کیا موقف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کی تشریح میں اگر لوگوں کے موقف الگ الگ ہوتے ہیں تو وہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ اکیڈمی کی گفتگو ہوگی کہ اس کو چیک کیا جائے کہ کسی نے الگ موقف اختیار کیا ہے تو کیا ہے، وہ آمنہ ودود ہوں یا فاطمہ منسی ہوں، ان کا موقف اگر ہے تو وہ اکیڈمک لیول پر چیک ہو سکتا ہے، اور ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا یا اپنا ایکسپلینیشن کا اختیار ہے، وہ کتنا اکیڈمیکلی ساؤنڈ ہے اس پر گفتگو ہوگی، لیکن اسلام کا جو موقف ہے اس موقف پر عمل کرنے کا اختیار کسی کو ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ گفتگو کا موضوع ہے۔ حجاب کے حوالے سے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ حجاب نہیں پہن سکتے، یہ بالکل الٹ گفتگو ہوتی ہے، یہاں بھی یہی بات چل رہی ہے۔ تو اسلام نے اس طرح کی چیزوں میں، یہ تو پھر بھی ایک شعار ہے، اس سے جو آگے کی چیز ہے عقیدہ، اس کے تعلق سے اسلام نے بہت ہی واضح اپنا اسٹینڈ اور موقف رکھا ہے، وہ یہ رکھا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر اسی جملے کو ریپیٹ کر رہا ہے قرآن، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ دیکھو چوائس ہے، میں جس کی پوجا کرتا ہوں تم اس کی پوجا عبادت پرستش نہیں کرتے ہو، اور تم جس کی کر رہے ہو میں نہیں کر رہا ہوں۔ اسی جملے کو اسلوب بدل کے قرآن دوبارہ کہتا ہے، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین۔ تو جب عقیدے کے معاملے میں قرآن کا بہت ہی واضح موقف ہے کہ یہ چوائس ہے، جس کو جو پسند ہو اس کو اختیار کر لے، یہ اللہ نے انسان کا مقام بہت اونچا کر کے اس کو چوائس اور فریڈم دیا ہے، فری ول یہاں پر ہے، فری ول یہاں پر ہے۔ اللہ نے انسان کو فرشتوں کی طرح پابند نہیں بنا دیا ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے انسان کو دوسری مخلوقات کی طرح لیمیٹیشنز نہیں رکھے ہیں، اس کو عقل کی، سوچنے کی اتنی وسیع آزادی دے دی ہے، اور عمل کی آزادی دے دی ہے، اس آزادی میں
اپنا موقف اسلام نے طے کر دیا ہے، قرآن نے طے کر دیا ہے. جب وہ عقیدے کے اندر موقف طے ہے تو عقیدے کے آگے اس کے جو مظاہر ہوتے ہیں، لباس میں ہو، کھانے پینے میں ہو، پریکٹس کے اندر ہو، اس میں بھی اس کا موقف طے ہے کہ جس کو جو پسند ہو وہ اختیار کرے. میں نے 2 باتیں عرض کی یہاں پر کہ اسلام کا موقف کیا ہے. اس موقف کو جاننے کے لیے قرآن و حدیث بنیاد ہے. اس کی تشریحات اگر الگ الگ ہوتی ہیں تو وہ اکیڈمکلی گفتگو اس پر ہوگی. کتنا ساؤنڈ ہے، کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے، ہو سکتی ہے وہ ہمیشہ ہوگی. اور اسلام نے اس میں تو اتنا لبرل اسٹینڈ لیا ہے کہ اسکول آف تھاٹس 4 نہیں، 8 نہیں، 13 تھے، 13. اس میں سے 8 ابھی تک چلے آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر میں، 4 تو بہت فیمس ہیں. یہ وہی فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھنکنگ، فریڈم آف اجتہاد، فریڈم آف اوپینین، یہی تو ہے. لیکن وہ سب آن دی بیسس آف دی ایویڈینس، آن دی بیسس آف دی آرگومنٹ، آن دی بیسس آف دی کوٹیشنز فرام قرآن اینڈ حدیث، اس بنیاد پر ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے ہر موضوع کی طرح، ہر ٹاپک کی طرح اس کے جو ایکسپرٹس ہوں گے وہ اس پر گفتگو کریں گے. ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے کشمیر کے مسٹر تنویر نے اٹھایا، نصف بیوہ ہاف وڈوز کا. واقعی ایک اہم مسئلہ ہے. میں نے بھی پہلی بار آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہی اس لفظ کو سنا تھا کہ ہاف وڈو بھی کچھ ہوتی ہیں. شاید یہ ٹرم اور جگہ نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، بہت اہم ہے. اور آپ نے اس کی تشریح میں جو باتیں آگے بیان کی اس میں بہت غلط باتیں آ گئی ہیں، کریکٹ کرنا ضروری ہے. ایز اے اسکالر آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ چیزوں کو بالکل اتھینٹک ہو، معلومات حاصل کر لیں ریفرنس کے ساتھ، تبھی اس کو کوٹ کریں، ورنہ وہ چیزیں آگے جاتی ہیں اور کنفیوژن اسی طرح پھیلتا ہے. جن خواتین کے شوہر غائب ہو گئے ہوں وہ فقہ میں ایک گفتگو ہے، باضابطہ ہے. اور پہلے زمانے میں جب تجارت کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے لوگ دور جایا کرتے تھے، سفر کی یہ سہولیات نہیں تھیں، کمیونیکیشن کے یہ روابط نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، تو اس زمانے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے. اس زمانے میں جو باتیں آئی تھیں ان میں 90 سال کی بات، اب یہ ایک جملہ کہنے کا ہو گیا ہے، 90 سال کی بات ہی نہیں ملتی ہے، بہت ساری باتیں اس میں ملتی ہیں، الگ الگ اس میں ائمہ کے موقف ہے. اس میں صرف اس بات کو انشور کرنا ہے کہ اس کے شوہر موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں. اگر اس کے شوہر موجود ہیں تو، اور شوہر موجود نہیں ہے یعنی انتقال ہو گیا ہے، تو دونوں میں نتیجہ الگ ہو جاتا ہے. شوہر کے انتقال کے بعد بالکل واضح ہے کہ اب خاتون کو اختیار ہے جہاں چاہے شادی کر لے. اگر شوہر کا انتقال نہیں معلوم ہو رہا ہے تو یہ فرض کر کے کہ وہ زندہ ہے، اب کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر پھر دوسری بنیادیں آ جاتی ہیں. اس خاتون کے پاس نان نفقے کا انتظام ہے یا نہیں ہے؟ اس خاتون کو اپنی عصمت اور تحفظ کے لیے، اپنی عصمت کے تحفظ کے لیے یا اپنی پسند کی زندگی گزارنے کے لیے انتظار کرنے کی پسند ہے یا نہیں ہے؟ تو اس تعلق سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اسی زمانے میں، ابو حنیفہ کے ساتھی وہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اتنے دنوں تک انتظار کرنے کی جب تک کہ اس کے شوہر واپس نہ آئے. وہ چاہیں تو 4 سال کے بعد، 4 سال کی مدت اس لیے رکھی گئی تھی کہ وہ جا کر کے کورٹ میں، اسلامی عدالت میں یہ بتائیں کہ ہمارا نکاح ان سے ہوا تھا، اور پھر وہ اعلان کریں. اعلان کرنے کے بعد خبر عام ہو، اس زمانے میں جس طرح بھی خبر عام ہو سکتی ہو. شوہر اگر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا ہے تو پھر قاضی اس کے نکاح کو فسخ کر دے گا، یعنی عدالت سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی زمانے میں ہیں. ان کے یہاں تو یہ ہے کہ اگر نان نفقے کا انتظام نہ ہو تو 1 سال کی بنیاد پر ہو جائے گا. اور دوسرے ائمہ کے یہاں یہ ہے کہ 2-3 مہینے کی بنیاد پر ہو جائے گا. صرف پروسیس یہ ہے اس میں کہ وہ خاتون انتظار کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے. لیکن یہ مسئلہ واقعی بڑا اہم آپ نے اٹھایا ہے کہ جو ہاف وڈوز کشمیر میں ہیں، جن کو ہاف وڈوز کا نام آپ نے دیا ہے، ان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ہیں، جیل کے اندر ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہمارے یہاں کے ان اداروں کو لینا چاہیے، ٹیک اپ کرنا چاہیے جو اجتہاد کے کام کر رہے ہیں. دہلی میں اسلامک فقہ اکیڈمی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور تقریباً اس نے 150 ایشوز پر، بالکل نئے مسائل پر اس نے گفتگو کی ہے، سیمینارز کیے ہیں اور اجتہادی فیصلے کیے ہیں. اس طرح اور بھی انٹرنیشنل لیول پر کئی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. چونکہ یہ ایک پرٹیکولر ایریا کا مسئلہ ہے، شاید اس لیے ابھی اتنا نہیں آ پایا ہے، تو یہ آنا چاہیے مسئلہ، یہ مسئلہ ہے ابھی. اس کے علاوہ اب میں چند باتیں، یہ مقالہ کے حوالے سے باتیں تھیں، کچھ باتیں ہماری کوچیئر انشاءاللہ مقالے پر اور باتیں کریں گے جو جنڈر کی باتیں آئی ہیں اور کیرلا کے حوالے سے باتیں آئی ہیں. میں 2-3 باتیں اس سیمینار کے موضوع کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں.
چونکہ ابھی جو سیشن اب اس کے بعد ہوگا اس میں بھی باتیں آئیں گی، اور جو پہلا سیشن ہو رہا ہے وہاں بھی باتیں آ رہی ہوں گی۔ اسلام نے خواتین کے تعلق سے جو موقف اختیار کیا ہے، اس میں پہلی مرتبہ اسلام نے خاتون کے سر سے اس بوجھ کو اتارا کہ وہ اپنی پیدائش سے ہی کوئی گناہ لے کر آئی ہے۔ اسکرپچرز میں، ریلیجس اسکرپچرز میں یہ بات آج بھی موجود ہے کہ گناہ کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ قرآن کریم نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس میں دو باتیں ملتی ہیں۔ جہاں جہاں پر جنت میں گناہ کرنے کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر عربی زبان کے، عربی گرامر کے لحاظ سے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تثنیہ مطلب ہوتا ہے دو، فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے مل کر کھایا۔ blame is not only on the female, on the women, is on both۔ اور جب ایک سنگل صیغہ استعمال کیا ہے تو وہ آدم پہ ڈال دیا، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ یہ قرآن کریم کی آیت نے ایک بہت بڑی ذمہ داری جو سر اور خاتون کے سر کے اوپر ڈال دی گئی تھی مذہبی کتابوں میں اور چلی آ رہی تھی، قرآن نے اس کو ختم کیا ہے۔ صبح کے سیشن میں قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی سورہ احزاب کی، جس میں 10 اوصاف کے ساتھ مرد اور خواتین کا ایک ساتھ تذکرہ ہوا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں۔ ایک آیت کا حوالہ ابھی ایک مقالہ نگار نے بھی دیا تھا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مرد عورت دونوں کو کس طرح ایک دوسرے کا ساتھی بنایا گیا ہے۔ جینڈر کے حوالے سے دونوں میں ڈیفرینشیٹ کرتے ہوئے قرآن کریم نے گفتگو ہی نہیں کی ہے۔ صبح کے سیشن میں ایک جملہ آیا کہ مذہبی تحریروں میں مرد کو مجازی خدا کہہ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اور حدیث شریف کے لاکھوں ذخیرے میں کہیں پر بھی یہ جملہ نہیں آتا ہے مجازی خدا کا۔ یہ کہاں سے آ چکا ہے، آ گیا ہے کہ اسلام میں شوہر کو مجازی خدا کہا گیا ہے۔ دونوں کی ذمہ داریاں طے کی گئی ہیں، دائرہ کار متعین کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب جو چیزیں رکھی گئی ہیں ان میں عورتیں ہیں۔ عورتوں سے محبت کا اظہار کیا۔ حضور کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے 4 بیٹیوں کے باپ تھے، وہ 4 بیٹیوں کی پرورش کی انہوں نے۔ دوسری چیز صبح کی گفتگو میں یہ بات آ رہی تھی کہ خاتون کو اس کی پیورٹی کے حوالے سے اور جو ماہواری کے حوالے سے جو باتیں صبح ہو رہی تھی، میں اس تعلق سے بھی 2-3 باتیں رکھنا چاہوں گا۔ اسلام نے خاتون کے لیے اس کو اس حالت میں، اس خاص حالت کے اندر بھی یہ مانا ہے کہ وہ گھر کے سارے کام ہی نہیں کریں گی، بلکہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ عید اور بقرعید کی نمازیں، ان میں ان خواتین کو جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں اس وقت، اس حالت میں مرد بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان خواتین کو اس حالت میں بھی وہاں بلانے کی بات کہی گئی ہے۔ اور یہ مجھے اندازہ تھا کہ موضوع بڑا گمبھیر سا ہے، لیکن 1-2 باتیں میں عرض کر ہی دوں کہ میدان عرفات میں حج کے موقع پر وہاں بھی یہ خواتین اس حالت میں رہ سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مسجد میں چٹائی ہے تو مجھے دے دو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں حیض نہیں ہے۔ اور یہودیوں کا اس بات کا رواج تھا کہ وہ ایسی عورتوں کو گھر میں ساتھ میں کھانے پینے سے یا ساتھ بیٹھنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اس تصور کو حضور نے ختم کیا۔ عورتوں کی جتنی حیثیتیں ہو سکتی ہیں ان حیثیتوں میں جو اللہ کے رسول نے ہدایات دی ہیں وہ پریکٹس ہے۔ قرآن کریم میں جو بیان آتا ہے وہ بلیف ہے۔ حضور کی عملی زندگی پریکٹسز ہیں۔ آج گفتگو بیان پر ہونی چاہیے، وہ بیان ہماری پریکٹسز ہیں کہ ہم نے کہاں چیزوں کو پہنچا دیا ہے۔ وہ گفتگو زیادہ بہتر ہوگی، لیکن گفتگو جو پچھلی پریکٹس ہے اس کو سامنے اگر لایا جائے تو گفتگو وہ بہت حد تک صاف ہوگی۔ جو بچی ہو، بیٹی پیدا ہو اور اس بیٹی کو وہ زندہ درگور نہ کرے، جان سے ختم نہ کر دے۔ آج جان ختم کرنے کے بہت سے نئے طریقے آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی بے توقیری نہ کرے۔ اور یہ جملہ سنیے کہ اور اس کو بچوں کے اوپر ترجیح نہ دے، بیٹوں پر ترجیح نہ دے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو آج ہو رہی ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت لازمی کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے جینڈر پریکٹس اور خواتین کے حقوق، ان پر جو قرآن اور حدیث میں چیزیں ہیں وہ
لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو چیزیں عام کی جائیں یعنی تعلیم دی جائے ان کی، اس کے ساتھ ساتھ وہ تربیت بھی ان کو دی جائے۔ آج تربیت کی کمی نے معلومات ہونے والوں کے اندر بھی عملی بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ اگر تعلیم عام کی جائے گی اور ان کی ٹریننگ اور تربیت کی جائے گی تو وہ پریکٹسیں جنہوں نے خواتین کے مقام کو بہت اونچا کیا تھا، مسائل کو حل کیا تھا، آج بھی اس سے وہ حل ہوں گے۔ سوالات ہیں، ہماری عملی بگاڑ عملی زندگی کے اندر بہت ہیں اور نئے سوالات بھی پیدا ہوئے ہیں، ضرورت ہے کہ ان پر بھی گفتگو ہو۔ میں ایک بار پھر سیمینار کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو جو یہاں چھڑی ہے یہ اور بھی آگے جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thank you, sir. I think he said it all, except Professor Sabiha Hussain wants to make a couple of quick suggestions. So, Professor Sabiha Hussain. السلام علیکم۔ تفصیل سے تو فہیم صاحب نے باتیں کر لی ہیں، مجھے ایک دو سجیشنز دینے ہیں۔ نیدا she was virtually presenting her paper. So I have a suggestion for میرا ایک سجیشن ندا کے لیے ہے کہ جو انہوں نے نیو باڈی پالیٹکس کی بات کری ہے اور ریجیکشن اور ایکسیپٹینس، سوشل ریجیکشن اینڈ ایکسیپٹینس کی بات کری ہے، she has to deal this in a larger perspective or in the larger gender discourse. So Nida, this is for you, and you have to look the gender neutral, the debate on gender neutral dress, how this is applicable and what needs to be done from a feminist perspective. For Moeed, you mentioned about India and Iran, but you have to see the socio-political and economic scenario of both the countries. So آپ کا انڈیا کا جو ہے اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری، سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری، اینڈ ایران از اے اسلامک ریپبلک۔ تو جب بھی ہم کسی چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں تو ہم کو اس کو ایک آئسولیشن میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حجاب پہ کافی تفصیل سے فہیم صاحب نے بتایا ہے، تو اسلامک وہ ہم بالکل نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ہم بہت کم جانکاری ہے ہم کو اس کی، لیکن یہ کہ جب ہم حجاب کی بات کرتے ہیں اور دو کنٹری کو ہم ساتھ میں لاتے ہیں تو ہم کو اس کے جو ایک پولیٹیکل ڈسکورس چلا ہے، ایران کی ایک ہسٹری رہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایران کی کیا ہسٹری رہی ہے، تو یہ چوائس اور امپوزیشن ان دونوں کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم جو ایک سیکولر کنٹری میں رہ رہے ہیں اس میں ہم کیسے کریں گے اور جو ایک اسلامک ریپبلک ہے اس میں ہم کیسے کریں گے۔ تنویر، آپ جیسا فہیم صاحب نے کہا کہ آپ کو اور پڑھنے کی ضرورت ہے، مسلم میرج ڈیزولوشن ایکٹ 1939 کا آپ نے حوالہ دیا، لیکن آپ تھوڑا اس میں کنفیوژن آپ کو ہے۔ جی یس، نہیں، ہم جو صلاح آپ کو دے رہے ہیں، نہیں، آپ میری بات سنیں، ایز اے چیئر ہم جو آپ کو صلاح دینا چاہ رہے ہیں، بیکاز یو آر اسٹل ڈوئنگ یور ریسرچ، یو ہیونٹ کمپلیٹڈ یور ریسرچ، ایزنٹ اٹ؟ تو آپ اس میں جو ان کا آپ اس کو ایک سوشیو اکنامک اور پولیٹیکل کانٹیکس میں ڈالیے، ٹھیک ہے؟ جو سچویشن جو کشمیر، جموں کشمیر کے اسپیشلی کشمیر میں ہاف ویڈوز وہیں پہ ہیں، آپ نے بتایا 1500 آنکڑے جو آپ دے رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ کیا ان کا جو ان کی اسٹیٹس ہے، آپ نے سوشیو لیگل پرسپیکٹو سے اپنے پیپر کو دیکھا ہے، تو واٹ از دیئر سوشل اسٹیٹس، what are the stigmas they are facing, what are the psychological trauma they are facing, and what are the rehabilitation policies؟ آپ کو ایک جینڈر اور پالیسی پرسپیکٹو لانا پڑے گا، تبھی ہم کوئی بھی مسلم ویمن کی، چاہے کسی فار دیٹ میٹر کسی بھی ریلیجن کے ویمن کی بات کرتے ہیں، تو ہم کو ایک جینڈر لینس اور ایک پالیسی لینس ہم کو دونوں استعمال کرنا پڑے گا، ایک سے نہیں کام چلے گا۔
तो आप उसमें जरा से देख लीजिएगा कि उसको कैसे कर सकते हैं. Najia, you are using the term Islamist women. Why? Because there is heterogeneity. Women are not a homogeneous group. Even if you talk Islamist women, they are not homogeneous group. There are diversities. So please look at this terminology and how the GIO, how it can be merged. What are the efforts, mainstream women's movement in India, कैसे छोड़ा है उसने, और हमको इनिशिएटिव लेना है कि हम उसमें जाके कैसे मर्ज, हम अपनी बात कैसे कहें. ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम अपनी बात कह रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम विमेंस मूवमेंट में हम अपनी बात कैसे जाके कहेंगे. व्हाट आर द मोडालिटीज, व्हाट आर द मेथड, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज वी शुड अडॉप्ट टू से आवर प्रॉब्लम. सो डोंट आइसोलेट, उसको कोटरीज पे मत डालिए. ट्राई टू लुक द प्रॉब्लम इन इट्स टोटलिटी. Donna, I just want to suggest, I'm sure if you have done in your paper, what were the stigma or crisis Bodo women in Hindu religion faced? What were those crises or stigma? And second question, reasons for the emergence of political consciousness of religion. Is it related to the Bodo movement where women participated, or is it a separate thing, emergence of religious consciousness? So you have to see this and in the larger feminist discourse, Thank you. Thank you. And here we come to the end of this session. I would request all of you to head towards the Sayyid Hamid Library Auditorium where the valedictory session is about to begin. Thank you.